अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक ख़बर मुझे देखने को मिली। हो सकता है कि वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा, और इस तरह की ख़बरें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। आए दिन इस तरह की ख़बरें पढ़ने और सुनने को मिल जाती हैं। उसके वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। और ये ख़बर थी कि एक बाप मर जाता है तो उसके ऑफ़िस में उसकी चेयर पर ही, उसकी टेबल पर ही उसके जो बेटे हैं वो आ जाते हैं। और ये ख़बर आम नहीं करते कि अभी बाप का इंतकाल हो गया, बल्कि अंगूठा लगवाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पर। और उनको एक गाइड करने वाला होता है जो सर पे टोपी भी लगाया होता है, तो वो उनको गाइड कर रहा होता है। गाइड का मतलब ये कि आपको कहाँ कहाँ अंगूठे कैसे लगवाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स पर लगवाने हैं, तो वो गाइड कर रहा होता है। और मरे हुए बाप का अंगूठा लेकर वो लोग इस स्टाम्प पे या कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवा रहे होते हैं। तो इस पर लोगों के तरह तरह के रद्द अमल थे, तरह तरह के कमेंट्स थे। तो मैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों को इस सिलसिले में कुछ समझाना चाहता हूँ। बाज़ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अरे भाई, कानूनी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं आजकल के टाइम में कि मरने के बाद वो बाप की जो प्रॉपर्टी है, जो भी बाप की ज़मीन जायदाद है, वो सरकार की हो जाती है, तो ये सब करना एक मजबूरी है। इस तरह के भी कमेंट्स थे। कुछ लोग इस तरह के भी कमेंट्स कर रहे थे कि देखो बेटे कितने लालची हैं, इस तरह के भी कमेंट्स हो रहे थे। तो मिले जुले कमेंट्स सभी लोगों ने करके रखे हुए थे, लेकिन हमें ये समझना है कि कुरान और हदीस इस सिलसिले में हमसे क्या कहता है। देखिए, कुरान और हदीस जो कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे इंडिया में हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त है। तो इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान का कानून भी ये कहता है कि बाप के मरने के बाद जो इस्लाम में विरासत की जो तक़सीम है, बिल्कुल उसी तरह से विरासत औलाद के दरमियान तक़सीम हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से अंगूठा लगवाना, इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती दुनिया के अलावा। क्योंकि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो ऑटोमेटिक विरासत जारी हो जाती है। कानूनी एतबार से जो इस्लाम का लॉ है कि भाई बच्चों को कितना मिलेगा, किसका कितना हिस्सा होगा, उसके हिसाब से बाप की प्रॉपर्टी में हिस्से हो जाना चाहिए। ये तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। ये जहाँ तक मैं समझ पाया, ये इस तरह का मैटर है कि बाप की कोई ज़मीन जायदाद होगी, तो होता है ना कि बच्चों में डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं आपस के, तो उसमें क्या होता है कि बाप के अंगूठा लगवा लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए। तो मोटा मोटा इस वीडियो को देखने के बाद यही समझ में आया कि ये हिर्स वाला मामला है, क्योंकि कानून तो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा थोड़ी ना है कि बाप अगर मर जाए तो अब ज़मीन जायदाद वो सरकार की हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है। बल्कि बाप की जो ज़मीन जायदाद है उसमें औलाद का हिस्सा ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो शरीयत ने हिस्से मुकर्रर करके रखे हुए हैं, है ना। तो ये तो मैटर कुछ और ही है। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, आप अपना जो ज़मीन जायदाद में जो भी हिस्सा है जो शरीयत ने रखा है बाप के मरने के बाद, जब तक बाप ज़िंदा है उसको पूरा इख्तियार है, वो जिस बेटे को जितना चाहे दे सकता है। हाँ, शरीयत ये कहती है कि बराबर सराबर दो, आप इंसाफ के साथ तमाम औलाद में बंटवारा कर दो, शरीयत का हुक्म तो ये है। लेकिन कभी क्या होता है कि कोई बेटा नालायक है, कोई बेटा बहुत मेहनत करने वाला है, किसी बेटे ने बाप की बहुत खिदमत की है, किसी बेटे ने बहुत बढ़ चढ़ कर खैर के कामों में हिस्सा लिया हुआ है, और एक बेटा बहुत नालायक है। तो बाप अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहे वैसे अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम कर सकता है, जिसको जितना देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो जाता है और बाप ने हिस्से बाँटी अपनी प्रॉपर्टी में नहीं किए, तो शरीयत ने जो फिर हिस्से बाँटी किए हैं कि इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, फिर शरीयत के मुताबिक विरासत के जो अहकाम हैं बाप के मरने के बाद वो जारी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी हिस्सा है वो आप ले सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे अहकामात हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, खर्च करने वाले बनो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि हक़ पर रहते हुए अपने हक़ को छोड़ देना। हक़ पर रहते हुए कि भाई लड़ाई झगड़े होते हैं ना, बाज़ दफ़ा ज़मीन जायदाद के पीछे बड़े झगड़े होते हैं, भाइयों में लाठी डंडे तक उठ जाते हैं, कत्लो गारतगिरी तक वाक़यात ऐसे भी सुनने को मिले, हाथापाई तक हो जाती है और पूरा घर बिखर जाता है।
تو پہلے تو شریعت نے وراثت کی تقسیم کر دی ہے، لیکن کبھی کبھی شریعت نے جو حصے کیے ہیں اس میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، اتنا زیادہ میرا ہے، یہ والا حصہ میرا ہے، یہ والا حصہ میرا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ حق پر رہتے ہوئے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے لیکن حق پر رہتے ہوئے جھگڑا نہ ہو، صرف اس وجہ سے وہ اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ماں باپ کی زمین جائیداد پر ایسی نگاہ رکھنا کہ ان کے مرنے کا افسوس نہ ہو، بلکہ ان کے مرنے کے بعد پہلی فکر آپ کو یہ ہو کہ ان کا انگوٹھا یہاں لگوا لیا جائے اور ان سے سگنیچر یہاں کروا لیے جائیں، اور ان کے مرنے کے بعد یہ والا حصہ مجھے مل جائے، ان کے بزنس کو میں ہڑپ لوں۔ یہ اگر سوچ ہے تو یہ سوچ شیطانی ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی پکی ہے۔ دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو۔ زمین جائیداد وراثت میں مل جائے، ابا دے دیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہی تو نیت مت رکھو لینے کی، نیت چھوڑنے والی رکھو، نیت دینے والی رکھو، اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، جو اپنے حق کو چھوڑ دے، جھگڑے کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، جو بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ جو بے نیاز ہوتا ہے اور جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتا ہے، لینے والوں سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں جو آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں، میرے عزیز بھائیوں، میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دل میں کسی کے مال پر بھی نیت رکھو ہی مت، اپنے ابا کے مال پہ بھی نیت مت رکھو، اپنے ماں باپ سے محبت رکھو۔ حالانکہ اس پس منظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو غمزدہ ہوتی ہے اولاد، لیکن اولاد کیا کر رہی ہے؟ فٹاک سے کسی گائیڈ کرنے والے کو بلا رہی ہے اور جگہ جگہ تھم لگوا رہی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، باپ کے جانے کا افسوس نہیں، ماں کے جانے کا افسوس نہیں، فکر اس بات کی ہے۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ ماں باپ سے محبت خوب کرو آپ، لیکن ماں باپ کی چیزوں پر نیت بالکل مت رکھو۔ مل جائے تو ٹھیک ہے بھائی، وراثت میں میرا حصہ ہے، 1 لاکھ روپے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہا ہے جانے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ مجھے اور دے گا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی محبت کو ہی سب کچھ سمجھا، دنیا کی چیزوں کو کچھ نہ سمجھا، تو اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ جو لینے والوں کو بھی اتنا نہیں ملا۔ مان لیجئے 4 بچے، اب ماں باپ کی خدمت کون کرے؟ تو سارے بچے جان چھڑا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے مال میں سے مجھے سب کچھ مل جائے یہ سب چاہ رہے ہیں، لیکن ایک بیٹا ہے جو ماں باپ کی عزت، احترام، ان کی محبت کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بس میرے ماں باپ دے دو، میرا حصہ بھی تم لے لو۔ اللہ نے اس کو پھر دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی دیا ہے، دینے والا تو اللہ ہے نا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی محبت یہی سب سے بڑی وراثت سمجھو اپنے لیے۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، اس کو اپنے لیے سب کچھ بنا لو۔ دنیا تو خود قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا تمہارے، کیونکہ اللہ ہی تو ہے سب کچھ دینے والا۔ لیکن اگر آپ ماں باپ کی محبت سے زیادہ ان کی پراپرٹی کو اہمیت دو گے، دنیا کی چیزوں کا لالچ اپنے دل میں بھر لو گے، وراثت پر نظر رکھو گے، اور زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، زیادہ سے زیادہ میں سمیٹ لوں، زیادہ سے زیادہ پیسہ میرا ہو جائے، تو ٹھیک ہے، چند لمحوں کی خوشیاں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن حقیقی خوشی سے آپ محروم رہو گے، بے چینی رہے گی، آپ کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، بڑی بڑی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو سکتے ہو، اللہ کا قرب آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں کامیابی تو کبھی نہیں مل سکتی۔ مجھے بتائیے، جو اس طرح سے اپنے باپ کے تھم لگوا رہے ہوں، ٹھیک ہے پیچھے کیا سین ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر سین یہ ہے ڈسپیوٹس والا ہے، یا باپ کی خبر آؤٹ ہو ان کے مرنے کی، اس سے پہلے سگنیچر کرا لو تاکہ زمین جائیداد زیادہ سے زیادہ ہم تینوں کی ہو جائے، باقی 2 بھائی محروم رہ جائیں، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ تو اگر یہ نیت ہے تو سوچو، پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ایک باپ کے مرنے پر میری یہ کیفیت ہونا چاہیے تھی کہ مجھے ہوش نہیں رہتا کہ دنیا کا ساز و سامان کیا ہے، میرا باپ چلا گیا اس دنیا سے، یار میرا باپ چلا گیا، میں تو اس غم میں ہوتا کہ میرا باپ چلا گیا، میں تنا رہ گیا۔ اب سوچ کر بھی اندر سے دل غمگین ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ کبھی یار ہمارے باپ ہم سے دور ہو جائیں گے، ان کی پراپرٹی، ان کے یہ، ان کے وہ، کبھی ذہن تک نہیں جاتا۔ اولاد کامیاب ہوگی اگر باپ کی عزت اپنے دلوں میں رکھو گے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اسی لیے کبھی یہ خیال نہ آنے دو باپ کی پراپرٹی، کبھی یہ خیال مت آنے دو کہ میرا حصہ، چھوڑنے والے بنو، دینے والے بنو، خرچ کرنے والے بنو۔ 4 بھائی جھگڑ رہے ہیں، منہ پہ مار دو اپنا حصہ بھی کہ لو یہ بھی رکھو تم، اللہ مجھے اور دے گا۔
میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in، اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔